بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی نے ان دنوں بڑی شدید اور سخت گستاخی کی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور اس نے کہا کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو انبیاء تو شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ. اور اس نے کہا ہمارا جو استاد تھا اس کا مولوی صاحب، وہ بھی یہ کہا کرتا تھا جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی. اب معاذ اللہ ہم پھنس چکے ہیں، ایسے ہماری عوام پھنس چکی ہے ایسے لوگوں میں کہ جن کے خود تصورات غلط ہیں، خود تصور کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور وہ گستاخی کے مفہوم تک کو نہیں جانتے گستاخی کسے کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو سننے والوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کی انٹیلیجنسی، بالخصوص اہل پنجاب کی انٹیلیجنسی کتنی ہے، ہم کتنا گر چکے ہیں اپنی ذہنی صلاحیت اور سوچنے کے حوالے سے، کہ ان کے ملین کے اعتبار سے پیروکار ہیں اور سبسکرائبر ہیں اور ویوز ہیں. اب یہ دیکھیں گستاخی کسے کہا جاتا ہے. پہلے تو سمجھنے والی بات یہ، اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ گستاخی ہوتی کیا ہے. تو ہم یہ پہلے سمجھیں کہ گستاخی کسے کہتے ہیں. گستاخی کی تعریف آسان سی یہ ہے کہ کسی ذات کے متعلق وہ گفتگو یا وہ چیز اس کی طرف منسوب کرنا جو اس کے شایان شان نہ ہو، اس کے لائق نہ ہو، اس کے اپروپریٹ نہ ہو. تو لہذا گستاخی اس کو کہیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی وہ لفظ بولیں جو آپ کے شایان شان نہ ہو، آپ کی شان میں تنقیص کا باعث ہو. اب اگر کوئی توحید باری تعالیٰ بیان کرتا ہے تو اس میں شان رسالت کی تنقیص کہاں ہے؟ اگر کوئی اللہ کو یہ کہتا ہے اللہ کی صفات و ذات کو توحید بیان، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کہاں ہے؟ توہین تو تب ہوگی کہ آپ کو جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے کوئی اس سے گھٹانے کی کوشش کرے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے ایک والد ہیں، ایک ماں ہے، ایک استاد ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا اگر استاد کی شان بیان کرے تو والد کی گستاخی ہو رہی ہے، یا ماں کی شان بیان کرے تو باپ کی گستاخی ہو رہی ہے، یا باپ اور ماں کی شان بیان کرے تو استاد کی گستاخی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. تو شان الوہیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چیزیں منسوب کرنا آپ کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو شان اللہ نے دی ہے اس سے ہٹ کے ہیں. اللہ نے آپ کو خدا نہیں بنایا. آپ کو اللہ کہیں گے تو آپ کی یہ شایان شان نہیں ہے. اور اللہ کو اگر مخلوق کہیں گے، مخلوق کی کوئی صفات بیان اللہ میں کریں گے تو وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. تو گستاخی کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جو شان دی گئی ہے اس سے گھٹانے کی کوشش کرنا. اب توحید باری تعالیٰ بیان کی جائے گی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصطفیٰ کس طرح کم ہوگی؟ تو لہذا پیرامیٹر ہوتے ہیں گستاخی کے کہ جس کو جو شان، بلکہ استاد کی گستاخی یہ ہے کہ استاد کے سامنے جب جائے تو انسان استاد والا اس کے سامنے بیہیو نہ کرے یا اس کے بارے میں لفظ غلط بولے. والد کی اور ماں کی گستاخی بھی یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان جا کر بے ادبی کرے، بیٹھنے اٹھنے کے آداب کا خیال نہ کرے، ان کے نام سے ان کو پکارے. یہ ان کی شان میں بے ادبی ہے. یہ نہیں ہے کہ استاد کی شان بیان کی جائے گی تو والدین کی گستاخی ہو جائے گی، والدین کی شان بیان کی جائے گی استاد کی گستاخی ہو جائے گی. اور نہ ہی یہ ہے کہ کسی صحابی کی شان بیان کی جائے گی دوسرے کی گستاخی ہو جائے گی، پہلے کی شان بیان کی، ایسا بھی نہیں ہے. نہ ہی اس طرح ہے کہ اللہ کی شان بیان کی جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے معاذ اللہ اللہ کی شان میں تنقیص ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو شان جس کو دی گئی ہے اس سے گھٹانا، اس کی شان میں کوئی ایسا کلمہ استعمال کرنا جو اس کی شایان شان نہ ہو، یہ کہلاتا ہے گستاخی. اور اس کا مدار و مدار عرف پر بھی ہوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.